بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اہل ایمان نے فلاح پائی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور معاہدوں کا خیال رکھتے ہیں، پھر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت کی میراث حاصل کریں گے۔ جب کسی قوم میں نبی آیا تو قوم کے سردار اور خوشحال لوگ اس کی مخالفت پر اتر آئے اور انہوں نے موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کا مذاق اڑایا اور اللہ کے پیغام رسالت کو ایک جھوٹ ٹھہرایا۔ جب نبی نے اللہ سے مدد مانگی تو ایک چنگاڑ آئی جس نے قوم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسری امتیں آتی رہیں اور اپنے اپنے پیغمبر کی مخالفت کر کے عذاب کی سزاوار ہوتی رہیں۔ وہ ایسے مٹے کہ اب ان کے تذکرے ہی باقی رہ گئے۔ اے نبی، آپ انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک ڈوبے رہیں۔ ان ظالموں کو جو مال اور اولاد کی نعمتیں میسر ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ گویا ہم انہیں بلائیاں دینے میں سرگرم ہیں۔ بھلائیوں کی طرف پہل کر کے انہیں پا لینے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں اس خیال سے دیتے ہیں کہ انہیں یہ فکر ہے کہ وہ رب کے حضور پیش ہوں گے۔ جہاں تک منکرین حق کا تعلق ہے، یہ ظالم غفلت میں پڑے ہیں۔ جب ان کے عیاشوں کو پکڑا جائے گا تو پھر یہ ڈکرانا شروع کر دیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب فریاد اور گریہ وزاری کی کوئی ضرورت نہیں، تم وہی تو ہو۔ جب اللہ کی آیات سنتے تھے تو تم تکبر کرتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اور رسول پر طرح طرح کی تنقیدیں کرتے تھے۔ آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، مگر جب اللہ ان پر رحم کرتا ہے تو وہ سرکشی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر گزاری کرتے ہو۔ تم بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو اچھی ہو۔ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا، اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے تو میں نیک کام کروں گا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس سے نکال دے، اگر پھر ہم ایسے کام کریں گے تو ظالم ہوں گے۔ مگر ایسا نہ ہو سکے گا۔ اللہ کہے گا، اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا؟ تم کہو کہ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت حرام کاری کریں تو ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس سزا کو لوگ دیکھیں اور تمہیں ہرگز ان پر ترس نہ آئے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ کسی کی عزت اور ناموس کے معاملے میں داستان سرائی نہ شروع کر دیا کریں۔ کسی پر خواہ مخواہ بدگمانی کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور شیطان جب بھی سمجھائے گا برائی اور بے حیائی کی راہ ہی سمجھائے گا۔ جو لوگ پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے مستحق ہوں گے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اے ایمان والو، کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ جب تک اجازت نہ ملے تو کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا چاہیے، اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو خوش دلی سے لوٹ جائے۔ یہی پاکیزہ عمل ہے۔ ایمان والے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والی عورتیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس زینت کے سوا جو خود بخود ظاہر ہو جائے اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں، اور ان کی پازیبوں کی جھنکار غیر محرم نہ سنیں۔ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ مومن ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن میں اللہ کا نام صبح و شام لیا جاتا ہے۔ ان مومنوں کو کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتا۔ منافق لوگ زبان سے ایمان اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ ملنے کی امید ہو تو سر ہلاتے موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ شک میں گرفتار ہیں یا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کرے گا، حالانکہ یہ خود ظالم ہیں۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جائے تو ہر حال میں سر جھکا دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ رہے منافق تو وہ قسمیں کھا کر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہہ دیں، اللہ اور رسول کا کہنا مانو، انکار کا وبال تم پر ہوگا۔ نبی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا کام صرف حق کا پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ ان پر لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں،
شرک سے دور رہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ اللہ کے قابو سے باہر نکل جائیں گے، ایسا کبھی نہ ہوگا، یہ ضرور سزا پائیں گے۔ 3 وقتوں میں تمہارے گھروں میں غلام اور چھوٹے بچے بھی اجازت کے بغیر نہ گھسیں، نماز فجر سے پہلے، نماز عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت۔ جب چھوٹے بچے بالغ ہو جائیں تو بڑوں کی طرح اجازت لے کر گھروں میں آئیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ کھانا علیحدہ علیحدہ کھاؤ یا اکٹھے مل کر، دونوں طرح جائز ہے۔ گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور دعا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا یا اس کے پاس کوئی بڑا خزانہ ہوتا یا یہ کسی بڑے باغ کا مالک ہوتا جس کے پھل کھاتا۔ ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ جب منکرین کو زنجیروں میں باندھ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نیک بندوں سے جن کی مشرک پوجا کرتے ہیں پوچھے گا، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے اے اللہ تیری پناہ، ہماری کیا مجال، یہ لوگ دنیا کی غفلتوں میں پڑھ کر تجھے بھول گئے تھے۔ اے ظالموں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض نہ کرو کہ یہ کھانا کھاتے ہیں۔ جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں اپنے کام کاج کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔